لیکن قرآن نے جو کہا کہ سب سے زیادہ پچھتاوا آخرت میں جہنم والوں کو کس بات پہ ہوگا، قرآن مجید سورہ ملک میں بیان کر رہا ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل وما کننا فی اصحاب السعیر. کیا کمال کی آیت ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کیا کہیں گے محشر کے دن، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے عقل کا استعمال کیا ہوتا تو آج جہنم کے ساتھیوں میں نہ ہوتے. کیا سن رہا میرا مجمع؟ یہی وجہ تھی کہ جب علی کو غدیر میں نبی نے بلند کیا تو جملہ کہا اپنے کانوں کے دروازے کھولو، اپنی عقلوں کے دروازے کھولو. حیدری! کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، کاش کہ ہم نے عقل استعمال کی تو ہم آج فی اصحاب السعیر، کیا جملہ، آج ان جہنمیوں کے ساتھ ہم نہ ہوتے. تو محشر کا پچھتاوا بھی عقل کی بنا پہ ہے. اہل بیت سے دشمنی کرتے رہو لیکن اللہ سب سے بڑا بیوقوف تمہیں مانے گا. لہذا اہل بیت کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. ایک چھوٹی سی بات، میرے پاس وقت نہیں رہ گیا کہ میں پڑھتا، انشاءاللہ پھر آنا ہوا. تو عشق اہل بیت کی اصل اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں؟ وقت میرا نکل گیا، انشاءاللہ پھر آؤں گا. اور یہ قرآن کا نظریہ میرا نہیں ہے، مسلمان مانے چاہے نہ مانے. میں نے بہت بارہا یہ چیلنج دیتا ہوں، کوئی ہم سے آئے مناظرہ کرے، قرآن سے کرے، حدیث سے کرے. عقل ہے تو مانے گا، اور اگر عقل ہی جس کی مر گئی ہے تو اس کی تقدیر مرنے میں کیا ٹائم لگے گا. نصیب کا مارا ہوا، پہلے عقل سے مارے گئے، اب نصیب سے مارے گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز روزہ تو دور ہے، سانس ایک بار بھی لینا حرام ہے. انشاءاللہ یہ سجولی کے ممبر پہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اگلی بار آؤں گا تو قرآن مجید سے اس چیلنج کو ثابت کروں گا. یہ تنفس، کھانا دانا چھوڑ دیجئے، یہ جو سانس کی آمد و رفت ہے، عشق علی کے بغیر ایک بار بھی سانس لیا وہ بھی حرام ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہ رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا. ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے. جملہ میرا یاد رکھیے گا اور پھر میں دہرا رہا ہوں کہ اگر زندہ رہ کے بھی مرنا ہے تو اپنے لیے جیو، اور مر کے بھی زندہ رہنا ہے تو معاشرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. 4 دن کی زندگی ہے، سوچ لو. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یقیناً آپ کی غیرت چھجھوڑنے والا جملہ ہے، جو ایک انگریز رائٹر نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. اور کیا غضب کا جملہ ہے. اس نے کہا دنیا سے دل لگاتے ہو، دنیا سے یہ زمین ہو جائے، وہ کھیت ہو جائے، بھائی بھائی سے لڑ رہا، ہماری زمین 1 انچ بڑھ گئی، نالی کے لیے جھگڑا، اس کے لیے جھگڑا. کیا ایک انگریز رائٹر نے بہت بڑا تماشا مارا ہے چھوٹی چھوٹی سی 1 انچ کی زمین پہ لڑنے والوں کے. بھائی بھائی چھٹ رہا، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتا ہے تم دنیا کے لیے لڑ رہے ہو، دنیا کے لیے رشتے خراب کر رہے ہو، دنیا کے لیے اپنے کو برباد کر رہے ہو. کیا تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ جن کے صدقے میں یہ دنیا پیدا ہوئی، جب ان کی دنیا نہ ہوئی، بھائی ہے اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. بھائی بہت بڑی بات اس نے کہی ہے. جن کے صدقے میں یہ دنیا پیدا ہوئی، جب یہ دنیا ان کی وفادار نہ ہوئی تو تمہاری کیا بساط ہے، تمہاری کیا اوقات ہے. لہذا دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. اہل بیت کے پیروکار ہو تو عقل کی پیروی کرو. عقل کی پیروی ہی اہل بیت کی پیروی ہے. اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ خواہشات کی پیروی تمہیں جہنم کے راستے پر لے جائے گی. مجلس کے لیے کچھ پیسہ نہیں. شہزادی کے ایام آ رہے ہیں شہادت کے. قسم خدا کی ایک عظیم سانحہ ہے شہزادی کا. جو لوگ اپنے کو سید کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. شہزادی کا غم تو ایسے منائیں. ہمارے علماء کیوں کہہ رہے ہیں
آج یزید لعنتی اپنے آپ ہوا، وہ ہماری مجلسوں سے ہوا۔ اگر زہرا کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے تو ان کے لیے مجلس برپا کرو۔ ہماری جدہ کا غم ہے، لہذا آنے والے دنوں میں کوشش کریے کہ جتنے بڑے سے بڑے پیمانے پر شہزادی کا غم منائیے گا، اتنے ہی آپ کو دعائیں ملیں گی اور آپ ترقی کریے گا۔ اس لیے کہ کچھ بھی ہو ہماری ماں ہے، اللہ اکبر، ہماری جدہ ہیں۔ ہاں بات ایسا ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس، خدا مرحوم کے درجات بلند کرے۔ والدین تشریف فرما ہے، والد بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے لیے امام کا جملہ، پانچویں امام کا، آنے والے بچوں تمہاری بھی اولاد ہوگی، تم بھی حدیث سن لو، بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن بہت مارکت العرا جملہ ہے میرے مولا کا، پانچویں امام کا۔ امام فرماتے ہیں کہ کام میری نگاہ میں اور میرے خدا کی نگاہ میں، قیامت کا جملہ ہے، جوانوں بزرگوں کوٹ کرنا اسے، میری اور میرے خدا کی نگاہ میں کامیاب باپ وہ ہے جو اولاد کو دین بھی دے کر آئے اور دنیا بھی دے کر آئے۔ صرف دین دینے سے بھی خدا راضی نہیں ہے اور صرف دنیا بھر دینے سے بھی خدا راضی نہیں۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا، کیا اس کا ریزن جو بیان کیا وہ ایک جملے میں ترجمہ کر دوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں اور مصائب کی منزل ہے۔ کامیاب باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو دنیا بھی دے کر آئے اور دین بھی دے کر آئے۔ اب اس کا جملہ دنیا اس لیے دے کر آئے تاکہ اس کی اولاد کسی کا غلام نہ بن جائے۔ ارے کیا کیا غضب کا جملہ ہے، تاکہ اس کی اولاد کسی کی غلام نہ بنے۔ آخرت اس لیے دے کر آئے کہ آخرت میں وہ کسی کا غلام نہ بنے۔ اللہ اکبر، دین دے کر جاؤ گے فاتحہ ملتا رہے گا، اصال ثواب ملتا رہے گا، مجلس آپ کے نام پہ ہوتی رہے گی، 6 مہینہ سال بھر میں ماں باپ کے لیے ایک نہ ایک مجلس ہوتی رہے گی، فاتحہ ہوتا رہے گا، کار خیر ماں باپ کے نام پہ ہوتا رہے گا۔ صرف مجلس کرانا ہی ثواب نہیں ہے، 10 روپیہ فقیر کو آپ نیت کر کے دیجئے کہ یہ صدقہ دیتا ہوں اپنی ماں باپ کی مغفرت کے لیے، وہ 10 روپیہ آپ کے لیے لاکھوں روپے کا کام کرے گا۔ وہ 10 روپے میں آپ کے ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہو جائے گا۔ اس طرح سے بھی نیکیاں آگے بڑھائیے۔ یہ دین جب اس کے پاس رہے گا تب نہ وہ 10 روپیہ خرچ کرے گا۔ جب وہ دین ہی سے لابلد ہے تو وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کیا کرے گا؟ دنیا بھی دے کر جاؤ تاکہ وہ غربت اور غلامی کا شکار نہ ہو جائے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے جاؤ۔ اگر یہ کر لیا ہے تو یقیناً وہ بات لائق سلام ہے۔ آج کے ان بچوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ بچے یقیناً ان کا باپ دنیا سے گیا ہے، لیکن جس شان سے مجلس بابا کی برپا کی، اتوار کو چھوڑ کے، چونکہ اعتراف میں اکثر ذاکرین مصروف رہتے ہیں، میرے پاس بھی وقت نہیں تھا، یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ مرنے والے نے اپنی اولاد کو اتنا تو دین دے دیا ہے کہ اب وہ ایصال ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ ایک سرپرست کا گھر سے جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک سرپرست جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا اس کا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ باپ کی مثال ایک سورج کے مانند ہے۔ باپ لاکھ بوڑھا ہو جائے اسے ضائع مت کرو، ایک بہت بڑی دولت اور نعمت ہے تمہارے گھر میں، قدر کرو۔ باپ کی مثال ایک سورج کے مانند ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اولاد کی جسم میں حرارت پیدا کیے رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ ڈوب جاتا ہے زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اولاد کے لیے باپ ایک سورج کی روشنی کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا ان جوانوں کے والدین کو سلامت رکھے۔ لیکن ہاں، مرنے والے کہ اولاد یہاں پر ہے، خوش ہے کہ معاشرہ آ گیا، سماج آ گیا، اعزاء آ گئے، اقربا آ گئے، لوگ آ گئے۔ میرے ابا کی مجلس ہو گئی، دھوم دھام سے ہو گئی، تدفین بھی یقیناً بڑی دھوم دھام سے ہی ہوگی، لیکن ہاں، کربلا کا بھی ایک غریب بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔
جس کے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے لیکن بیٹے کے ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ رونے والوں اپنی آوازیں بلند کر کے رونا۔ جوانوں مجلس میں آتے ہو تو مجلس کی نیت پہلے کیا کرو، کھانے کی نیت بعد میں، اس لیے کہ کھانا تمہارے وقتی شکم کو بھر دے گا، لیکن جو رزق فرش پہ ملتا ہے، اللہ اکبر۔ اور خاص طور سے آنسو ایک بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس جو ہم شہزادی کے رومال میں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک وارث کا گھر سے جانا، آپ اس چیز کو اہمیت دیکھیے، اللہ اکبر۔ ایک باپ اگر گھر سے جا رہا ہے، اللہ اکبر، یقیناً وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ رہتے ہیں بڑی رونق رہتی ہے، لیکن اگر باپ چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ خدا ان بچوں کو اور بچیوں کو صبر عطا کرے۔ لیکن اے غمزدہ بچوں، ایک جملہ دے رہا ہوں، ذرا کربلا کے میدان میں آؤ۔ صاحب ریاض نے مقتل کی روایت میں یہ جملہ لکھا ہے کہ کربلا کے 2 شہید کی رخصتی بھولی نہیں جا سکتی، ایک علی اکبر کی رخصتی، ایک حسین مظلوم کربلا کی رخصتی۔ آوازیں بلند کر کے رونا دارو، کوئی روایت مقتل کی نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں رہا۔ علی اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 17 بار خیمے کا دروازہ، اللہ اکبر، خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، لیکن جب فاطمہ کا لال رخصت ہو رہا تھا، بزرگوں خدا کے لیے بڑا دردناک جملہ ہے، تو جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو 21 بار پردہ اٹھا اور پردہ گرا۔ صاحب ریاض نے لکھا ہے کہ حسین کن مشکلوں سے خیمے سے باہر آئے، اللہ اکبر۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ 3 بار سید سجاد سے رخصت ہوئے۔ آوازیں بلند کر کے ہونا، بس یہ چھوٹی سی روایت سن لیں۔ میر انیس نے یہاں پر جو بند کہا ہے وہ بند سن لیں، بس میر انیس کا ایک بند پوری تاریخ ہے، بیان کروں گا، مجلس کو تمام کروں گا۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ حسین 21 بار رخصت ہوئے خیمے کے اندر، اور 3 بار خیمے کے باہر رخصت ہوئے۔ ایک والی وارث گھر سے جا رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ گھر کے باہر، خیمے کے باہر 5 بار حسین رخصت ہوئے، لیکن سنیے گا 3 بار سید سجاد کے پاس آئے۔ ایک بار آئے، بیٹا سو رہا ہے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، بیٹا میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ باپ یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ اب ہمیں لوٹ کے نہیں آنا، لیکن جب بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو سید سجاد کی گشتیں آ کے کھل گئی۔ فلتا نے کہا، شہزادے، سید سجاد اٹھ گئے۔ اللہ حسین آئے، کلیجے سے لگایا اور لگانے کا کہا، بیٹا اپنے بابا کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو۔ حسرت بھری نگاہ سے سید سجاد نے بابا کو دیکھا اور کہا، بابا خدا حافظ۔ تیسری بار فضا دوڑی ہوئی آئی کہ سید سجاد پھر بلا رہے ہیں، بیٹا آئے حسین میرے لال۔ کہا، بابا میں نے آپ کو رخصت تو کر دیا تھا، ایک سوال ذہن میں ہے بابا آپ کے چہرے پہ خون ہے، آپ کا شانہ چھلنی ہے، اللہ اکبر، آپ کے کرتا خون میں بھرا ہوا ہے بابا، یہ ستم کب آپ پہ ہوا بابا؟ کہ میرے لال مت پوچھو، ظالموں کے حملے ہمارے اوپر ہوئے ہیں۔ تو پلٹ کے سید سجاد نے کہا، کیا چچا عباس نہیں رہے؟ کہ نہیں بیٹا، تمہارا چچا بھی مارا گیا۔ بھیا علی اکبر؟ کہ نہیں، علی اکبر بھی نہیں۔ بابا آپ کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر؟ کہ بیٹا وہ بھی نہیں ہے۔ ابھی کس کو پوچھ رہے ہیں سید سجاد؟ حسین نے گلے سے لگا کے کہا، بیٹا اب سوال مت کرو، بس جانو کہ مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں۔ آوازیں بلند کر کے رونا آزادارو،
اس کے بعد رباب سے رخصت ہوئے، ام لیلہ سے رخصت ہوئے، 4 بار زینب سے رخصت ہوئے، ایک ایک بی بی کوئی بال بکھرائے ہوئے ہے، کوئی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہے۔ میر انیس نے کیا منظر کشی کی ہے۔ خدائے سخن کہتے ہیں کہ خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت۔ اللہ اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت، ایک ایک کو چھاتی سے لگانا۔ قیامت کے مصرے ہیں ارباب اعضا، ایک ایک کو چھاتی سے لگانا تھا قیامت، آنا تو غنیمت تھا بجانا تھا قیامت، رخصت کا وہ تھوڑا سا زمانہ تھا قیامت، ماں بہن ادھر صبر و شکے بھائی کی باتیں، افسانہ ماتم تھی بہن بھائی کی باتیں۔ حسین خیمے کے باہر آئے، جزاکم اللہ خیر الجزا، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک گھر کے وارث کی مجلس ہے، ایک وارث گھر سے اٹھا ہے، بس مجلس مکمل ہو گئی۔ قیامت کا بند میر انیس کا پھر ایک سنی اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، اب امتحان کی منزل بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی آئے مڑے کہ پیچھے سے ایک بچی نے رو کے آواز دیا، بابا بابا، جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو میں دروازے پہ کھڑی تھی بابا۔ کیا سن رہے ہو لادارو، قیامت کا جملہ ہے۔ حسین کی بے بسی دیکھو، ایک وارث گھر سے جا رہا ہے، کیا کیفیت پیدا ہو رہی۔ اللہ اللہ، دعا کرنا میرے لیے کہ میں اس مصائب کو مکمل کر لوں۔ ہاں ارباب اعضا، بیٹی نے آواز دیا، حسین پلٹے، کہا بابا جب علی اکبر رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے، کہا بیٹی کیا منظر دیکھا؟ کہا ایسے ہی بھیا علی اکبر مڑے تو آپ نے کہا بیٹا ایسے مت رخصت ہو، چہرہ میرے سامنے رکھ کے رخصت ہو، میں آخری بار تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں میرے لال۔ بابا سکینہ کہتی ہے کہ مجھے پشتے رخصت نہ کرو بابا، میں چاہتا ہوں کہ نگاہ سامنے رہے۔ حسین اللہ اکبر، بیٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک منزل آئی، خیمے سے بیٹی نے گھوڑے کے ٹاپوں میں اپنے کو ڈالا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور اب تاریخ کہتی ہے کہ باپ گھوڑے کو ایڑ لگا رہا ہے، بیٹی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہے۔ اب بابا کو چھوڑے تو کیسے چھوڑے، اس لیے کہ بابا سے رخصت ہو گئی ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے، میں کیسے مصائب پڑھوں، تمہاری آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ حسین رخصت ہو رہے ہیں، پھر بیٹی کو رخصت کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ بڑھے، کہ پیچھے سے کسی بچی کی آنے کی آہٹ ملی۔ صاحب ریاض کہتے ہیں کہ حسین مڑے تو کیا دیکھا، سکینہ کوہنیوں کے بل آ رہی ہے۔ حسین جلدی سے گھوڑے سے اترے، دوڑ کے سکینہ کو کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹی اب کیوں آ رہی ہو میری لال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے۔ مجلس تمام ہو گئی ارباب اعضا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ حسین کی بیٹی حسین سے کہتی ہے بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ بابا۔ کہا بیٹا ریت گرم ہے، تمہارا جسم نازک، نہیں بابا آخری تمنا ہے پوری کر دو بابا۔ اللہ اکبر، حسین نے آخری تمنا کہا بیٹا کیا؟ کہا بس ایک بار جلتی زمین پہ لیٹ جاؤ، میں تمہارے سینے پہ سر رکھ لوں۔ حسین لیٹ گئے، بیٹی نے سینے پہ سر رکھا، اور اب بیٹی رخصت ہو گئی۔ میر انیس نے کہا کہ حسین پھر گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے اب حسین کو یہ خبر ہے کہ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب حسین مقتل میں جا رہا ہے شہید ہونے۔ ہاں میر انیس نے کہا کہ حسین نے حسرت بھری نگاہ سے ایک ایک خیموں کو دیکھا، حسرت بھری نگاہ سے ایک والی و وارث گھر سے چاہ رہا ہے نا۔ میر انیس نے منظر کشی کی کہ حسین ایک ایک خیموں کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور روتے رہتے جو حسین نے مرثیہ پڑھا اس کا شعر میر انیس نے کہا
کہ حسین نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے. اللہ اللہ، بس مجلس تمام ہو گئی. ارباب ادا، آپ نے گریے کا حق ادا کر دیا. جو لوگ اب تک شامل نہیں ہوئے ہیں وہ اس مسئلہ یا رب یہ ہے سادات کا گھر تیرے حوالے، رانڈے ہیں کئی خستہ جگر تیرے حوالے. ارے بے کس کا ہے بیمار پسار تیرے حوالے، سب ہیں میرے دریا کے گوہر تیرے حوالے. عالم ہے کہ غربت میں گرفتار بلا ہوں، میں تیری حمایت میں انہیں چھوڑ چلا ہوں. گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل میں آئے، زمین کربلا کانپی، شمر کند خنجر لے کر پشت حسین پہ سوار ہوا. ادھر خنجر چلا ادھر منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا. خیمے میں کوہرام برپا ہوا، واہ حسینا واہ مظلومہ واہ مصیبت. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما له. الہی بحق زہرا بیہا و بعلہا و بنوہا. پروردگار ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی نیک اور دلی مراد کو پوری فرما. ہم میں سے جو بیمار ہونے شفائے کلی عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. پروردگار جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. پیشخانی کا ثواب، سوسخانی کا ثواب، فضائل کا ثواب، مصائب کا ثواب. پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں مرحوم کی روح کو ایصال فرما. اے میرے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے قوم کے جوانوں کو سچا عبادت گزار اور سچا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما. دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد فرما. علماء اور مراج کرام کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرزا محمد عیسیٰ صاحب ابن مرزا محمد علی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال